اگر صرف جانور کی قربانی ہی کرنی ہوتی اور جانور کو ذبح کرنا ہی ہوتا تو فرعون کو کہا جاتا 70 جانور ذبح کر دے، 100 جانور ذبح، اس کے لیے کیا تھا؟ وہ تو بادشاہ تھا، ریوڑوں کے ریوڑ لا کے ذبح کر دیتا۔ لیکن اللہ نے اس سے یہ نہیں کہا، اللہ نے اس کو کہا تیرا اقتدار، تیری کرسی، تیرا منصب، تیرا عہدہ میرے دین کے تابع ہونا چاہیے، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ اب جب یہ دیکھا اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تخت چھوڑنا آسان ہے؟ موجودہ زمانے کے فرعونوں کو دیکھ لیں، کوئی فرعون مرا تو نہیں ہے، قارون مرا تو نہیں ہے، نمرود مرا تو نہیں ہے، وہ مرے ہیں، ان کی اولادیں ابھی تک باقی۔ موجودہ زمانے کے اندر آپ کسی کو کہیں کہ تخت چھوڑ دو، وہ یہ کہے گا میں تخت سے اتر کر تختہ دار پہ چلا جاؤں گا لیکن تخت نہیں چھوڑوں گا، تخت نہیں چھوڑوں گا، عہدہ نہیں چھوڑوں گا، منصب نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ وہ عہدہ، وہ منصب، وہ اقتدار اس کے رگ و ریشے کے اندر اترا ہوا۔ فرعون آخری وقت تک سمندر میں ڈبکیاں کھا کے ذلیل ہو رہا ہے، لیکن اس نے عہدے کو نہیں چھوڑا، منصب کو نہیں چھوڑا، اقتدار کو نہیں چھوڑا، اقتدار کی قربانی نہیں کی، دوزخ کو قبول کر لیا۔ نمرود کے لیے اس کا عہدہ آزمائش بنا، ساری زندگی، آخری زندگی اس کو چتر پڑتے رہے، کوئی جو آتا تھا اس کو کہتا پہلے 2 لگاؤ، کیونکہ دماغ کے اندر مچھر گھس چکا تھا، وہ 2 لگاتا تھا، مچھر آرام کرتا تھا، اس کو سکون آتا تھا۔ اس طرح کی زندگی کے اندر رسوا ہو کر دوزخ کا ایندھن بن گیا، لیکن عہدہ اس نے نہیں چھوڑا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی۔ حضور کا ایک کمانڈر، جس جیسا کمانڈر پوری دنیا آج تک پیدا نہ کر سکی، بے مثل اور بے مثال، لاجواب، جس کا نام خالد بن ولید ہے، جس کو اللہ نے اپنی تلوار کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، یہ تلواروں میں سے اللہ کی تلوار ہے، کمانڈر ہیں، عہدہ ہے، منصب ہے، یوں سمجھے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، اور شان کتنی کہ جس طرح تلوار لہرائی وہ زمین حضرت خالد کے ماتحت آ گئی۔ صحابہ میں یہ گفتگو شروع ہو گئی کہ جس لشکر کی کمانڈ سیف اللہ کے پاس ہوگی وہ لشکر کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، اور ناکام نہیں ہوا۔ ایڑی سے لے کے چوٹی تک بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر تیر اور تلوار کا نشان نہ ہو۔ وہ جنگجو کمانڈر جس کو اللہ کی تلوار قرار دیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین ان کی شان و شوکت کی جوبن اور جوانی کے اور عروج کے زمانے میں خط لکھا، اور خط لکھا کہ میرا خط پہنچتے ہی اپنے فرائض منصبی فلاں صحابی کو دے کے اب اس لشکر میں سپاہی کی حیثیت سے کام کرنا ہے، سپاہی کی حیثیت سے کام کرنا ہے۔ یہ بات سمجھ آئے جب ہم اس پر غور کریں۔ آج اپنے وطن عزیز کی بات نہیں کر رہا، پوری مسلم دنیا کے کسی چیف آف آرمی سٹاف کو یہ کہہ دیا جائے کہ جناب آپ اپنے تمغے وغیرہ وردی اتار دیں اور سپاہی کی وردی پہن لیں، میں بغیر کسی مبالغے کے کہتا ہوں وہ موت کو تو قبول کر لے گا لیکن وردی اتارنے کے لیے قبول نہیں ہو۔ اس کے ذہن کے اندر فوراً چکر چل جائے، اچھا اتنا بڑا منصب، اتنا بڑا عہدہ، اور میں اس کو چھوڑ کے میرے جونیئر سینئر بن جائیں اور میں سینئر جونیئر بن جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ان کے ماتحت کیسے کام کروں؟ پوری دنیا میں یہ تجربہ دہرا کے دیکھ لے، کوئی تیار نہیں ہوگا۔ وہ گھر جانے کے لیے تیار ہوگا لیکن اپنے منصب سے نیچے آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا منصب اس کے لیے سب کچھ ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے اس کا منصب اس کے لیے سب کچھ نہیں ہوتا، اس کا دین اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، اس کا عقیدہ اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، اس کا رب اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ جو ہی خط حضرت خالد کے پاس پہنچا، ایسے پڑھا
اور ایسا پڑھنے کے بعد خط کو چوما، لپیٹا اور اپنے تمام تر اختیارات دوسرے صحابی کو دے دیے، ایک سپاہی کا لباس پہنا اور لشکر کے اندر وہ خالد جا رہے۔ ساتھ والے صحابی نے پوچھا، حضرت اتنا بڑا عہدہ اور منصب اور 1 منٹ کے اندر چھوڑ دیا، کوئی دل کے اندر قلق نہیں پیدا ہوا؟ فرمایا قلق اس لیے پیدا نہیں ہوا کہ میں کمانڈر تھا تو تب بھی اللہ کے لیے لڑتا تھا، اور میں سپاہی ہوں تب بھی اللہ کے لیے لڑوں۔ میں عہدے اور منصب کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، میں اقتدار کے لیے نہیں لڑ رہا تھا۔ یہ ہے عہدے کی قربانی، یہ ہے عہدے کی قربانی۔ ہم تو بس جانور کی قربانی لے کے بیٹھے ہوئے کہ بس یہ کر لی، نہیں، اس سے پہلے 20 قربانیاں کرنی پڑیں گی، تب جا کے یہ قربانی قبول ہوگی۔ امام ابو حنیفہ کو جبراً قاضی بنایا جا رہا ہے۔ آج کسی کو کہو نا کہ قاضی بن جاؤ، جج بن جاؤ، تو وہ کروڑوں روپے دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ اتنے کروڑ لے لو مجھے جج بنا دو۔ اس کو پتہ ہے کہ آگے جا کے میں نے کیا کرنا ہے، کیا کرتوت کرنے ہیں۔ لیکن جبراً حکمران کہہ رہا ہے آپ کو قاضی بناتے ہیں۔ ان کو پتہ تھا کہ میں اس منصب پر جب فائز ہوں گا تو مجھ سے وہ کام لیے جائیں گے کہ جو کام دین کے خلاف ہوں۔ فرمایا میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا اہل آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ فرمایا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹا قاضی بن ہی نہیں سکتا۔ جیل جانا قبول کر لیا، قاضی کا عہدہ قبول نہیں کیا۔ یہ ہے عہدے کی قربانی، منصب کی قربانی۔ جیل سے جنازہ اٹھ گیا ہے لیکن اس منصب کو اس لیے قبول نہیں کیا کہ اس منصب کو لے کے میں اللہ کے حکموں کو کہیں پامال نہ کر دوں۔ یہ ہے عہدے کی قربانی، منصب کی قربانی۔ تو ہمیں اس قربانی سے پہلے اپنے آپ کو جانچنا چاہیے، پرکھنا چاہیے کہ کیا بہت ساری قربانیوں کا آئے روز ہم سے تقاضا ہو رہا ہے، شریعت کی طرف سے، دین کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہم کو قربانی کر رہے ہیں۔ غصے سے بفرا ہوا انسان ہے، دین تقاضا کر رہا ہے اپنے غصے کو قربان کر دو اللہ کی خاطر۔ اور بعض دفعہ قربانی بھی کرتے ہیں تو کس طرح؟ دودھ والا سارا سال پیسے اکٹھے کرتا ہے اس دودھ کے جس کے اندر آدھا پانی ہوتا ہے آدھا دودھ۔ اس پانی کے پیسوں سے جانور خرید کے قربانی کر کے سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن گیا۔ ایسی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ کوئی سینئر ہے، کوئی جونیئر ہے رشوت لینے والا، اور سارا سال رشوت کا پیسہ اکٹھا کر کے ماشاءاللہ 2 لاکھ کا بڑا بیل لیا اس نے۔ وہ بیل کے جس کو انجیکشن لگا کے اتنا موٹا کر دیا ہے کہ وہ بیل کم لگتا ہے، ہاتھی زیادہ لگتا ہے۔ بیل کم لگتا ہے، ہاتھی زیادہ لگتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑے بادام کھائے ہیں، بڑا دیسی گھی کھایا۔ کوئی دیسی گھی نہیں کھلاتا، کوئی بادام نہیں کھلاتا۔ جانور بیچارے وہی کھاتے ہیں جو سارے جانور کھاتے ہیں۔ اس نے کھایا نہیں ہے، اس نے انجیکشن پیا ہوا ہے۔ اس کے جسم کے اندر انجیکشن گیا، وہ اتنا موٹا ہیوی دیو ہیکل ہاتھی کی شکل کا بیل وہ خرید رہا ہے کہ جس نے سارا سال رشوت کا پیسہ لے کے جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایسی گندی اور غلاظت والی چیز اللہ کے نام قیامت کے دن ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ساری کی ساری حرام کمائی سے اللہ کے نام پر سخاوت ہو رہی ہے۔ نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ جس پیسے سے خرید رہے ہو واقعی حلال ہے۔ کپڑا ناپنے والا، چینی تولنے والا ذرا اپنا حساب تو رکھے کہ میں نے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس جانور کے گلے پر چھری چلانے سے پہلے ہزاروں سینکڑوں انسانوں کے گلے پر چھری تو نہیں چلائی۔ 50 روپے کلو والا ٹماٹر 200 روپے کلو تو نہیں بیچا، ادھر سارا سال انسانوں کو ذبح کر رہا ہے، اور سال کے بعد جانور خرید کے اس کے گلے پہ چھری چلا کر یہ سمجھتا ہے کہ بس اللہ کے ہاں میں قبول ہو گیا ہوں، یہ جانور قیامت کے دن بڑا میرے لیے ذخیرہ۔ نہیں، اس جانور کی قربانی سے پہلے قربانیاں کر لیں۔ حسد کو قربان کریں، بغض کو قربان کریں، کینے کو قربان کریں، تکبر جیسے منہ زور گھوڑے کو قربان کریں، تنگ نظری کو قربان کریں، گالی گلوچ کو قربان کریں،
اور اسی طرح بددیانتی کو قربان کریں، خیانت کو قربان کریں، کم ناپنے اور کم تولنے کو قربان کریں، ان ساری چیزوں پر چھری چلا دیں، اس کے بعد جا کر جانور کی گردن پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری چلائیں تو وہ جانور قبول ہو۔ وگرنہ اگر یہ سارے کا سارا گند اکٹھا کر کے ادھر رکھا ہوا ہے اور کسی اس وحشی جانور کو، موذی جانور کو قربان نہیں کیا، تو پھر عید کی صبح کو جتنا طاقتور جانور بھی قربان کر لیں، وہ جانور میری اور آپ کے لیے ذخیرہ آخرت نہیں بن سکتا۔ اس لیے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ نہیں فرمایا کہ قربانی کرنے کے بعد تم متقی بنو گے۔ ہو سکتا ہے کہ قربانی کرنے کے بعد تقوی دل میں آئے، ہو سکتا ہے، لیکن ترتیب یہ نہیں قائم کی۔ ترتیب کیا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی قربانی کو قبول کرے گا۔ تو مطلب کیا ہے کہ قربانی سے پہلے متقی بننا پڑے گا۔ تو متقی کون ہوتا ہے؟ جو ہر نافرمانی، گناہ اور معصیت کے کام کو چھوڑ دے۔ اور جس آیت کے اندر قربانی کو بیان کیا دیکھیں، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارا گوشت اس کی اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ کو نہیں پہنچتا۔ جانور کا خون اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو نہیں پہنچتا۔ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، پہلے دل کا تقوی دکھاؤ، اس کے بعد پھر اپنے مال کی قربانی کرو، پھر وہ قربانی قبول ہو۔ تو گویا سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ عید کی قربانی سے پہلے ہم اپنے جذبات کی قربانی، احساسات کی قربانی، صبح کی نماز کے وقت نیند کا غلبہ ہے تو نیند کی قربانی، ان ساری چیزوں کی قربانی کرنے کے بعد پھر جا کر اگر قربانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس قربانی کو میرے اور آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے گا، جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ۔